بعض اوقات انسان اپنے لیے توجیہات پیش کرتا ہے، بھائی یہ تو ضرورت تھی، یہ تو ایسا تھا، یہ تو وہ تھا، یہ تو مسئلہ نہیں. جتنا بڑا ایمان اتنا بڑا امتحان. ہر شخص کا الگ ہے. حضرت آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا گلی سے، میں نے دیکھا کہ کوئی بہت بوڑھا محاسن کے ساتھ شخص کھڑا ہوا ہے. میں پہچان گیا ابلیس تھا. تو میں نے کہا کہ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے اب ایام آخری ہیں، اب تم میرا کیوں پیچھا کر رہے ہو؟ چھوڑ دو مجھے. تو ابلیس نے اشارہ کیا پاؤں کی طرف کہ نیچے دیکھیں. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہیں اور برابر میں کھائی ہے. تو ابلیس نے کہا کہ ابھی بھی اگر ذرا سی غلطی کی تو میں کھائی میں پھینک دوں گا. یعنی بالکل نہیں چھوڑتا. آپ یہ سمجھیں کہ انسان جو ہے وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ آخری وقت تک لگا رہتا ہے. جب روح نکل رہی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا جزانے میں بڑے واقعات ہیں علماء کے، بنی اسرائیل کے علماء کے بڑے زیادہ واقعات ہیں کہ کس طرح آخری ٹائم پر آ کر اس نے ورغلایا ہے. بالکل آخری ٹائم پر آ کر جب روح نکل رہی ہوتی ہے، جب انسان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت انسان کو پیاس لگتی ہے، شدید شدید پیاس. تو یہ پانی لے کے آتا ہے، کہا یہ لو پانی پیو، تمہیں پیاس لگ رہی ہے، لیکن اس خدا کا انکار کرو، اس نبی کا انکار کرو، اس امام کا انکار کرو. اس وقت تک نہیں چھوڑتا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آرام سے جان نکل جائے گی. بہت سخت ہے، بہت سخت. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. عبادت گزار عابد تھا، عابد، نمازیں، عبادتیں، کوئی چیز اس کو گمراہ نہیں کر سکتی تھی. تھوڑے عرصے میں دیکھا کہ کوئی اور ساتھ عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے. دیکھا کچھ عرصے میں اس کی نمازیں کرتے کرتے ہوا میں پرواز کر رہا ہے. تو اس نے بولا کہ یہ میں اتنی عبادتیں کرتا ہوں، یہ کون سی عبادت ہے کہ یہ نماز کے بعد پرواز کرتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے ہوا میں. اب دنیا ایسی ہے نا، دیکھیں دنیا کے لیکن عابد کو شراب تھوڑی پلوائے گا وہ، ٹھیک ہے. اب آپ تصور کریں نا، ہر شخص کو وہ الگ الگ پھنساتا ہے. اب مولانا کو وہ کیسے پھنسائے گا؟ میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں، آپ کو تو آپ برا مان جائیں گے کچھ کہوں گا تو. اب مولانا بیچارہ پھنستا کیسے؟ اشتہار میں نام کہاں لکھا تھا میرا؟ اوپر لکھا تھا، نیچے لکھا تھا. نام سے پہلے علامہ، آیت اللہ سب لگایا ہے نہیں لگایا؟ صرف مولانا لکھ دیا. مولانا ناراض ہو گیا، بھائی یہ کیا بات ہوئی نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں. یہی وہ کیا کرائے گا؟ وہ اس سے تھوڑی بتائے گا. وہ ہمارے جوان طالب علم بریکٹ کے اندر بہرحال وہ کہنے لگے ہم نے کسی مولانا کو لینے گئے تو گاڑی نہیں تھی، ہم ٹیکسی لے گئے. تو مولانا نیچے اترے، بولا یہ کیا ہے؟ کہا سب گاڑی ٹیکسی. کہا میں تو ٹیکسی میں نہیں جاؤں گا. پھنساتا ہے وہ اتنے آرام سے نہیں چھوڑتا. ہم خود پھنسے ہوئے ہیں، میں دوسروں کی، میں آپ خود پھنسا ہوا ہوں. بعض اوقات اتنا بڑا کام انسان چھوڑ دیتا ہے اور چھوٹی سی چیز پہ پھنس جاتا ہے. یہی تو شیطان ہے. کہتا ہے تم کیا سمجھ رہے تھے، تم یہ چھوڑ دو گے، تم وہ چھوڑ دو گے، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا. چھوٹی سی چیز پہ آ کے گراتا ہے اور سب ٹوٹ کے گر جاتا ہے جو آپ نے بنایا ہوتا ہے. چھوڑتا نہیں ہے عزیزان محترم. صبح شام مقابلہ ہے اس سے، صبح شام مقابلہ ہے. اب بچیں گے کیسے؟ میں پہلے آپ کو گھبراہٹ پیدا کروں گا، بعد میں آپ کو فارمولہ دوں گا. صلوات بھیج دے محمد وآلہ محمد. اب اس نے دیکھا کہ بھائی یہ نمازیں پڑھو، پرواز کر رہا ہے. اس نے بولا بھائی یہ عبادت کیا ہے؟
یہ کون سی عبادت ہے؟ کہا اگر تمہیں اس مقام پہ پہنچنا ہے تو فلانی جگہ فلانی خاتون ہے، حرام کام کرنا پڑے گا جا کے. اب اس کو اسی سے دھوکہ دینا تھا. اب اس کے لیے عبادت ہی ہدف تھی. جس کی عبادت کر رہا ہے وہ ہدف نہیں تھا. عبادت ہدف ہو جاتی ہے بعض اوقات. انسان بولتا ہے کہ خوب میں عبادت کرتا ہوں، میرے سجدے بڑے لمبے ہیں، میری نمازیں بڑی لمبی ہیں، میں تو پہلی رکعت میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہوں. ایسے لوگوں کو عزیزان محترم انسان سنتا ہے، تعجب کرتا ہے کہ کبھی دیر سے آئے، پہلی صف میں جگہ نہیں ملی تو بے چین ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آج لوگ کیا سوچیں گے، آج میں پہلی صف میں نہیں کھڑا ہوا. یہی سوچیں گے نا، ارے مولانا دیر سے آئے. تو انسان ہے، کبھی دیر ہو جاتی ہے، کبھی انسان حادثہ ہو سکتا ہے. ہمارے استاد تبلیغ پہ گئے ایک جگہ، ان کا جی فلانا شخص جو ہے وہ اول ٹائم پہ نماز ہے، اول ٹائم پہ. ظاہر ہے ضروری ہے اول ٹائم نماز پڑھنا، عمل میں بہترین ہے. لیکن کہا کبھی انہوں نے ناغہ نہیں کیا. کہا کیسا شخص ہے، کبھی زندگی میں کوئی اور اس سے مہم کام ہی نہیں پڑا اس کو. کوئی انسان کو ایسی مہم واجب پڑ جاتی ہے. انسان رات کو اٹھتے تہجد گزار ہے، تہجد پڑھنی ہے، اس نے کچھ بھی کرے اس نے بولا تہجد پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تہجد پڑھنی ہے. لیکن اگر اسی وقت کوئی اور بچہ رونے شروع ہو جائے، گریا شروع کر دے، نہیں میں تو تہجد پڑھوں گا. بھائی یہ بھی تہجد ہے، یہ بھی تہجد ہے. آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے. بعض اوقات انسان اپنے والدین کا احترام، امام خمینی کو دیکھیں آپ، دو چھوٹا سا گھر ہے، اپنی نماز پڑھتے تھے دوسروں کو تکلیف نہ ہو. کس کی؟ جب پانی کھولتے ہیں تو آواز آئے گی نا، چھوٹا سا گھر ہے، ٹاول رکھتے تھے کہ پانی جو گرے تو گھر والے نہ اٹھیں. اور ہم لوگوں کو ٹانگے مارتے ہوئے جاتے ہیں میں تہجد پڑھ رہا ہوں. ایسی ہے نا تو، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کر کیا رہے ہیں. ہم اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہیں. اصل میں وہ نفس کی عبادت کر رہا تھا وہ بنی اسرائیل کا. ایسی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو انسان کو بصیرت نہ دے سکیں، اہم اور مہم میں انسان کو مہم فیصلہ نہ بتا سکیں اہم کیا ہے مہم کیا ہے. اس نے کہا اچھا. وہ پہنچ گیا اس خاتون کے گھر، دھاوا کٹکھٹایا. وہ خاتون اس زمانے میں برے کاموں میں مشہور تھی. اس نے کہا کہ وہ میں آیا ہوں. وہ خاتون سے تو سمجھتی تھی کہ یہ عابد ہے. کہا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہا کسی سے. وہ سمجھ گئی جس کو بھیجنے والا کون ہے. عابد نہ سمجھ سکا. اسی لیے کہا ہے کہ سوکھی عبادت خدا کو نہیں چاہیے. خشک مقدس نہیں کچھ کر سکتا. یہاں امیر المومنین جنگ کر کے آ رہے ہیں، خیموں سے نکلا، نام نہیں لیتا لوگ برا مان جائیں گے، باہر نکلا. کہا آئے کیوں نہیں؟ کہا میں نے آواز سنی. آواز کیسی؟ کہ جو اس جنگ میں مارے جائیں گے وہ بھی جہنمی ہے، جو مر جائیں گے وہ بھی جہنمی ہے. مولا نے بولا، کہا آواز تو صحیح تھی مگر تمہیں کیسے پتا چلا کہ آواز الہی تھی یا شیطان کی تھی؟ عبادت گزار ہے، بہت مشہور آدمی ہے تاریخ کا، ہلکا آدمی نہیں ہے، بہت بڑا آدمی ہے. کہا تم کیوں نہیں آئے؟ کہا مرنے والے بھی جہنمی، مارنے والے بھی جہنمی. کہا بات تو صحیح تھی لیکن تمہیں کیا پتا؟ تمہیں یہی نہیں پتا چل گیا کہ شیطان کی آواز ہے یا رحمان کی آواز ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد. کوئی امام نے کہا اس نے صحیح کہا، ادھر سے مارنے والے بھی اور ادھر مرنے والے دونوں جہنمی تھے. وہ ادھر تم سمجھ نہیں پا رہے، اللہ کا ولی کھڑا ہوا ہے، نعت کے قرآن ہے، یہ سمجھ نہیں پائے. تو یہ مقدس ماں بھی انسان کو فارغ کر دیتی ہے. اب اس خاتون نے بولا کہ جاؤ جاؤ وہ شیطان ہے، تمہیں دھوکہ دیا ہے اس نے. اب یہ ایک دم توجہ کی کہ یہ کیا کر رہا ہوں.
تو بہرحال اس زمانے میں اللہ کے نبی کو خدا نے وحی بھیجی کہ وہ جو خاتون اس نے توبہ کی، وہ مر گئی، اس کا جا کے جنازہ پڑھایا، اور اس کے نام پر جو ہے وہ سیاروں کے نام رکھ دیے گئے۔ عزیزان محترم، یعنی انسان 100 سال عبادت کرے اور اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا، اور ایک رات میں 100 سال کا سفر طے کر سکتا ہے، ایک رات میں۔ اسے کاروان میں شامل ہونا ہوتا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔